اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت ہی دکھی دل کے ساتھ اور رنجیدہ دل کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج بر صغیر پاک و ہند کا عظیم سپوت، ہمالیہ کا بیٹا، حریت کا بے تاج بادشاہ اور تحریک آزادی کشمیر کا بانی اور جہاد کشمیر کا روح رواں، آل نبی اولاد علی، فخر سادات، سید السادات، حضرت الشیخ سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ وہ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن 92 سال کی زندگی اس مرد کلندر نے، مرد درویش نے اس انداز کے ساتھ گزاری کہ اتنی طویل عمر دنیا میں گزارنے کے بعد بھی جب وہ دنیا سے جا رہے ہیں تو شرق سے لے کر غرب تک مسلم امہ کا ہر فرد بالعموم اور اسلامی جمہوریہ پاکستان اور خطہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے تمام مسلمان بالخصوص ان کے جانے کا افسوس کر رہے ہیں، اور سب حسرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ابھی کچھ عرصہ وہ مرد کلندر اور زندہ رہ جاتا، وہ اقبال کا شاہین، وہ نظریہ پاکستان کا علم بردار، وہ دو قومی نظریے کا عظیم علم بردار اگر کچھ عرصہ اور رہ جاتا تو ہو سکتا ہے آزادی کشمیر کا سورج طلوع ہوتے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جاتے۔ لیکن وہ شخص دنیا سے گیا تو اس بانگ پن کے ساتھ گیا، اس دبدبے کے ساتھ گیا، اس ولولے کے ساتھ گیا کہ غاصب ہندوستان کی 8 لاکھ فوج جو کشمیر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اس 8 لاکھ فوج کے ہوتے ہوئے بھی دنیا کی نام نہاد سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان اس مرد کلندر کے جنازے سے لرزا رہا تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اتنی اخلاقی جرت بھی نہ کر سکا وہ نام نہاد جمہوریت کا علمبردار ملک کہ اتنے عظیم انسان جو انسانی حقوق کا علمبردار تھا، جو مسلمانوں کا لیڈر تھا، جو خطہ کشمیر کا ایک عظیم رہبر اور رہنما تھا، اس کی آخری رسومات اس کی مذہبی احترام کے ساتھ اور اس کے خاندان اور عوام کی امنگوں کے مطابق اس کی آخری رسومات ادا کی جاتی۔ شاید ہندوستان یہ بھول گیا ہے کہ اس سے پہلے کتنے حریت پسند لیڈر تھے، کتنے مجاہدین تھے۔ ہماری اسلام کی تاریخ آج سے نہیں بلکہ 14 صدیوں سے بری پڑی ہے کہ ہمارے مجاہدین کو آروں کے ساتھ کاٹا گیا، ان کے جسم کی بوٹی بوٹی کی گئی، انگریز سامراج نے ان کو توپوں کے سامنے کھڑا کر کے اڑا دیا، ان کو زندہ جلا دیا گیا، زمین کے اندر گاڑ دیا گیا، لیکن ان کا نغمہ، ان کا جہاد کا جذبہ وہ ٹھنڈا نہ ہو سکا۔ وہ جاتے جاتے ان کی زندگی سے زیادہ ان کی شہادت اور ان کی موت وہ شمع روشن کر جاتی کہ صدیوں تک وہ حریت کا جذبہ زندہ رہتا اور مسلمان آزادی لے کے دم رہتے تھے، آزادی لے کے مسلمان دم لیتا تھا۔ آج علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جسد خاکی اور ان کا روح کشمیر کے مسلمانوں کے اندر ایک نئی روح پھونک کے جا رہا ہے، ایک نیا ولولہ دے کے جا رہا ہے، ایک نیا مشن دے کے جا رہا ہے، اور ہم سب یاد کرتے ہیں کہ ہم سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ادھورے مشن کو مکمل کریں گے۔ دنیا کا ہر انسان اور بالخصوص ہر مسلمان کشمیر کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے، کشمیر میں انسانی حقوق کی سربلندی کے لیے اور کشمیر کی مظلوم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے سید علی گیلانی کے اس پرچم تلے جمع ہوگا، اور ضرور کشمیر میں ایک دن آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمالیہ کے پہاڑوں کے نیچے یہ کشمیر کی سرزمین بھی
پاکستان کا حصہ ہوگی اور یہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سرمدی نغموں کا اجارہ ہوگا، اور سرمدی نغموں کے جوش اور ولولے کے ساتھ ہندوستان کی فوج اس دبدبے سے یہاں بھاگ جائے گی، اور یہاں گائے کے پجاری نہیں رہیں گے، بلکہ یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کا راج ہوگا۔ سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 91 سال کی عمر پائی، لیکن 91 سال کی عمر میں تقریباً 20 سال سے زائد کا عرصہ اس مرد کلندر نے ہندوستان کی جیلوں میں پابند سلاسل گزارا، لیکن اس کے جوش میں، اس کے جذبے میں، اس کے استقامت میں، اس کے نظریے میں، اس کے مشن میں 1 انچ بھی کمی نہیں آئی۔ وہ کسی کے سامنے اس نے سرنڈر نہیں کیا۔ ہندوستان نے اقتدار کا لالچ دیا، ہندوستان نے پیسے کا لالچ دیا، لیکن اس مرد کلندر کا ایک ہی نظریہ تھا کہ پاکستانیوں سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، اور اس کے وہ تاریخی الفاظ کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہندوستان کے حکمرانوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ایک طرف 91 سال کا سید علی گیلانی اور دوسرے طرف 20 برس کا نوجوان برہان مظفر وانی شہید، یہ دونوں جنریشنیں مل کے یہ نعرہ بلند کر رہی ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، اور پاکستان کے ساتھ رشتہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ وہ رشتہ ہے جو کبھی بھی کشمیر کے مسلمانوں کو اور کشمیر کی انسانیت کو پاکستان سے نہیں کٹنے دے گا۔ آپ ایک برہان وانی نہیں، لاکھوں برہان وانی شہید کر دیں، آپ ایک علی گیلانی نہیں، لاکھوں علی گیلانی شہید کر دیں، لیکن کشمیر میں جو نیا بچہ پیدا ہوگا، جو بھی نئی آنکھ کھلے گی، وہ پاکستان کے ساتھ اپنا رشتہ ثابت کرے گی۔ وہ جسم سے نہیں بلکہ روح سے پاکستان کے ساتھ ہیں، ان کا رشتہ کوئی بھی کاٹ نہیں سکتا۔ وہ مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان ہو، وہ سید علی گیلانی ہو، وہ KH خورشید ہوں، یا کوئی بھی کشمیر کا صاحب رائے لیڈر ہو، تو اس کا ووٹ جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہے، اس کا رخ جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہے۔ کیونکہ پاکستان اور کشمیر کا جو رشتہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا رشتہ ہے۔ جو کشمیر کے دریا ہیں ان کا رخ پاکستان کی طرف ہے، کشمیر سے جو ہوائیں آتی ہیں ان کا رخ پاکستان کی طرف ہے۔ پاکستان اور کشمیر لازم و ملزوم ہیں، یہ بات آج نہیں صدیوں تک دنیا یاد رکھے گی۔ جب بھی پاکستان کا نام لیا جائے گا تو ساتھ کشمیر کا نام ضرور آئے گا۔ ہندوستان بھول جائے کہ کبھی بھی کشمیری لوگ اس کے آگے سرنڈر کریں گے، یا کشمیر کبھی باطنی طور پہ ہندوستان کا حصہ بنے گا۔ آج سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یوم وصال پہ ہم پھر عہد تجدید وفا کرتے ہیں۔ آج کے دن ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم سید علی گیلانی کی تعلیمات کو عام کریں گے، ہم سید علی گیلانی کے نظریے پہ کاربند رہیں گے، اور ہم سید علی گیلانی کے حضور مشن کو ضرور پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ معزز ناظرین، میں شاید جذباتی انداز کے ساتھ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، لیکن آج میرا دل بہت مغموم اور رنجیدہ ہے۔ یقین جانیے یہ محبت کا رشتہ ایسا ہے کہ جب سید علی گیلانی کے وصال کی خبر پہنچی تو آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جم گئی۔ کیوں نہ جمتی کہ یہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے۔ ہمارا ان کے ساتھ حسب نسب نہیں ملتا، ذات برادری نہیں ملتی، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اور وہ مسلمان جو دوسرے انسانوں کا دکھ سمجھ سکتا ہو۔ سید علی گیلانی وہ مسلمان تھا کہ جس کی مسلمانی پہ پوری انسانیت فخر کرتی تھی، جس کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور مقبولیت عطا ہوئی ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس مرد کلندر کو ضرور خاص مقام عطا ہوا ہوگا، کیونکہ اس نے مسلک فرقہ واریت کی بات نہیں کی، بلکہ اس نے اسلام، پاکستان اور کشمیر کی بات کی ہے، اور جو اس کی بات کرتا ہے یقیناً وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقبول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مرد کلندر کی تربت پہ کروڑ ہا رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ یہ مرد کلندر صرف جہاد کے عملی میدان میں ہی برسر پیکار نہیں تھا، بلکہ 20 سے زائد کتب اس نے لکھی ہیں جو
جو مختلف موضوعات پہ تھی، جس میں اسلامی نظام پہ، سیاست پہ اور مختلف موضوعات پہ اس کی کتابیں ہیں. اس شخص کی زندگی پہ مختلف لوگوں نے پی ایچ ڈی کے تھیسز لکھے ہیں، اور وہ شخص تھا جس نے اپنا سب کچھ اپنے نظریے پہ اور اسلام پہ قربان کر دیا. اللہ تبارک و تعالی کروٹ کروٹ اس مرد کلندر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس کے ادھورے مشن کو ہم سب کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جو شخص بھی میرے اس پیغام کو سنے وہ آگے پہنچائے. اور تمام پاکستانیوں سے گزارش کرتا ہوں، تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ صرف ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ اخلاص شریف اور اول آخر درود شریف پڑھ کر ضرور سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اصال ثواب کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شہیدوں والی موت عطا فرمائے اور مجاہدوں والی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.